اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اسی کی توفیق سے سارے معاملات طے پاتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی علامتیں۔ اس زمن میں پچھلے سیشنز میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تو ان علامتوں کو دوبارہ دہرایا بھی۔ اب یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تیسری علامت کے بارے میں اس سیشن میں ہم تھوڑا ہائی لائٹ کریں گے، اور پھر آگے بھی کچھ علامات ہیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جتنی دیر تک اپنے محبوب کی بات کو نہ مانا جائے اور اس کے جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے ان سے منع نہ ہوا جائے، اتنی دیر تک محبت کا تقاضا پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی اولاد میں سے ہی آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ کو یہ کہے کہ اماں مجھے تو آپ سے بہت پیار ہے اور میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، اور آپ اسے کوئی کام کہہ دیں کہ باہر سے کوئی سودا سلف لا دو اور وہ کہے کہ آئی ایم ویری سوری میں نہیں جا سکتا ہے، یعنی تو پھر وہ محبت تو نہ ہوئی نا۔ تو محبت جو ہے اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جو محبوب کہے اس کے اوپر فوراً سے انسان تیار ہو جائے، فوراً اسے مانے اور اس کے کرنے میں وہ خوشی محسوس کرے۔ تو صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ صرف حکم کے منتظر نہیں رہتے تھے بلکہ وہ تو آپ کے چہرے کے تاثرات سے بھی وہ آپ کے مطلب خوشی کا اور آپ کی ناراضگی کا احساس کرتے ہوئے ان چیزوں کو کرتے تھے جس سے آپ کا وہ اندیہ ہوتا تھا کہ یہ چیزیں آپ کو پسند ہیں، اور ان چیزوں سے منع ہو جاتے تھے جنہوں نے پتہ ہوتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہیں۔ اور یہ والا طرز عمل ان کا صرف عبادات تک نہیں تھا بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، کھانے پینے میں بھی، پہننے اوڑھنے میں بھی وہ ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس ضمن میں کچھ واقعات ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت انصار کا حالت رکوع ہی میں چہروں کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دینا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی تھی، تو جب آپ مدینہ تشریف لے کے آئے تو وہاں پر شروع میں آپ چند ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی۔ غالباً بھی یہ کچھ ٹمپریری فیز تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ ایک خواہش تھی کہ اب جو رخ ہے نا وہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا اللہ تعالیٰ نے احترام کیا اور اوپر سے آیت نازل ہو گئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک ہم تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف کرنا دیکھ رہے ہیں، جو قبلہ تو پسند کرتا ہے، البتہ ہم تجھ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دل کی خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف پھیرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بھی اس انتشار کو پسند نہیں کیا، تو آپ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ عملی زندگی میں بھی انتشار کو پسند کریں؟ یہ ہمارے لیے
لمحہ فکریہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبائل کو شیر و شکر کر دیا، مواخات کا معاہدہ کیا، ان کو صحابہ کو اور انصار کو آپس میں جوڑ دیا، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کی تربیت کی. اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے نا کہ صحابہ نے اس بارے میں بہت زیادہ اصرار کیا تھا. انصار جو تھے، انصار صحابہ خود بھوکے رہے، انہیں کھلایا، خود ان کو گھروں میں ٹھکانے دیے، ان کے لیے اپنے دل کھول دیے، اپنے گھر کھول دیے، اور پورا تعاون جو ہے پیش کیا. پھر یہ ہے کہ اسی سے آپ نے جماعتی زندگی اور اتحاد والی زندگی کے اوپر زور دیا. اس میں سے ہمارے لیے جو نقطہ نکل کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو شیر و شکر کر دیا، ان کے اندر نظم کو پیدا کیا، ان کو اتحاد کے ساتھ مل جل کے رہنے کا بتایا تاکہ دشمنیاں ختم ہوں، یہ جڑ کے رہیں. اور وہ والی قوتیں جو کہ آپس میں لڑنے میں ضائع ہو رہی ہیں، تو مسلمان متحد ہو کر ان کو مثبت طریقے سے ان کو یوز کریں، اور تاکہ اسلام کا بول بالا ہو. کیونکہ جتنی دیر تک اتحاد اور یکجہتی نہیں ہوتی اتنی دیر تک ترقی اور کامیابی ناممکن ہے. اسی زمن میں ہم نے اپنے کردار کے اوپر غور کرنا ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کا بہت فقدان ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی. ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، ایک دوسرے کے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. اگر ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے، ہم دوسروں کے اوپر اس طرح کرنے کی بجائے ادھر اشارہ کر لیں نا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو وہ بہت بہتر ہو جائے. اس طرح سے کیا ہوگا کہ ایک جو شخص جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے نا وہ تو کم ہوگا نا، وہ تو پازیٹیو ہو جائے گا نا. آگے کچھ واقعات ملتے ہیں یہ کہ عبادت میں آپ کو انہوں نے پیروی کی، پھر سفر میں اس چیز کو انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا، اور جب پھر یہ شراب کی حرمت کا آتا ہے نا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو انہوں نے فوراً جو جن کے گھروں میں شراب تھی، یہ بڑا لمبا واقعہ یہاں درج ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہی ہوں، تو انہوں نے فوراً وہ جو شراب تھی نا وہ انڈھیل دی. تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب اس طرح سے بہنے لگی کہ جس طرح سے سیلاب کا پانی گلیوں میں بہتا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مطلب حیل و حجت نہیں کرتے تھے. حالانکہ نشے والی چیز کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو لیکن انہوں نے ایک لحظے کے لیے بھی کوئی سوال پٹ نہیں کیا، کوئی حیل و حجت نہیں کی، فوراً ہی حکم کی تعمیل کی. پھر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مختلف قسم کی زندگی کے بارے میں جو بھی آپ نے انہیں تعلیم دی اس کو انہوں نے فوراً لیا اپنی زندگی میں، کھانے پینے میں بھی، پہننے اوڑھنے میں بھی، اور ملنے جلنے میں بھی، تعلقات میں بھی، عقائد میں بھی. اسی طرح کے اور واقعات بھی درج ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھتے پڑھتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار کے ایک سائڈ پہ رکھ دیے. تو صحابہ کرام بھی نماز پڑھ رہے تھے آپ کے پیچھے، تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیے. نماز ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیوں یہ جوتے اتارے؟ تو کہتے کہ ہم نے تو آپ کو یہ کرتے دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جوتے پہ گندگی لگی تھی اور مجھے علم نہیں تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتے پہ گندگی لگی ہے تو آپ اتار دیں. تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیوں اتارے، کیسے ہوا، بالکل جیسے آپ کو کرتے دیکھا انہوں نے بھی اتار دیا. اس سے ایک فقہی نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے، مطلب ہلکا سا میں اشارہ کر دیتی ہوں کہ نماز جوتوں کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے بشرطے کہ جوتے صاف ہوں. اس واقعے سے یہ پوائنٹ نکلتا ہے. بہرحال مراد یہ ہے کہ وہ ہو بہو وہی چیز جو تھی نا وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم ان کے اسوہ حسنہ کو ہم فالو کریں. پھر اس کے علاوہ کچھ اور نشانیاں ہیں محبت کی علامتوں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید کرنا، شریعت اسلامیہ کا دفاع کرنا. اس میں بھی ہمیں کافی واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دیں. یہاں پر انس بن نضر کا واقعہ ہے کہ آپ سب کو علم ہے کہ جنگ احد میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی جو تھی نا جماعت ان کو مقرر کیا تھا ایک پہاڑی مورچے کے اوپر کہ آپ نے یہاں پہ نہیں ہلنا جتنی دیر تک کہ میں تمہیں نہ کہوں. ہوا ایسے کہ جو صحابہ جو تھے نا انہیں یہ محسوس ہوا کہ مسلمان بازی جیت گئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ جو دشمن ہے نا وہ بھاگ رہا ہے.
तो वो पहाड़ी दर्रे से नीचे आ गए। अब जंग का पासा पलट गया, जो दुश्मन था उसको मौका मिल गया, उसने अकब से आके हमला कर दिया। अब ये है कि किसी ने ना ये अफवाह फैला दी कि खुदा न खास्ता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है ना। ये जब खबर मिली है ना तो कुछ सहाबी जो थे वो बददिल हो गए, तो वो ऐसे दिल हार के बैठ गए। फिर अनस बिन नज़र आए हैं, उन्होंने कहा कि आप क्यों इस तरह से बैठे? कहते कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, तो हम क्या अब करें, हमारी ज़िंदगी बेकार है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी अगर बेकार है ज़िंदगी तो तुम इसको काम में लाओ, तुम्हें उस मिशन के लिए अपनी जान क्यों नहीं देते हो? हालांकि ये अफवाह थी, बाद में उन्हें पता चल गया था। तो वो फिर उठे और पूरे जज्बे के साथ वो लड़े और किस तरह से वो शहीद हुए, वो वाक़या यहाँ दर्ज है। उनके जिस्म के ऊपर तीर चले, नेज़े चले, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उन्हें इस चीज़ की खुशी थी कि वो अल्लाह की राह में अपनी जान जो है वो नछावर कर रहे हैं। और वो यही कहते हैं ना कि जान दी ही उसी की थी, कि उसी ने जान दी है, वो उसकी अमानत है। अगर वो उसके काम आ जाए तो जाना तो है ही इस दुनिया से। तो इस नुक्ते को पहचान गए थे कि जाना तो हमने है इस दुनिया से, तो क्यों ना हम अल्लाह ताला के रास्ते में हम अपनी जान दें। फिर एक और वाक़या यहाँ पे मिलता है कि कोई एक सहाबी थे, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचा रहे थे, तो उसी ज़िमन में किसी ने उनके ऊपर हमला किया और नेज़ा जो था वो उनके एक साइड से निकल के दूसरी साइड से निकल गया। तो उनके लब के ऊपर क्या कोई जज़ा फ़ज़ा नहीं आई, कोई शिकवा शिकायत नहीं आया, उनके लब पे सिर्फ यही आया कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। देखें कि तकलीफ़ की शिद्दत से ना कई दफ़ा ऐसे होता है कि ईमान भी होता है, जज्बा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कई दफ़ा तकलीफ़ की शिद्दत से इंसान के मुंह से कुछ भी निकल सकता है। लेकिन उनकी मोहब्बत की जड़ें उनके दिल और दिमाग के अंदर इतनी गहरी थीं कि वो समझते थे कि असल कामयाबी यही है, और उन्होंने कामयाबी का म्यार वो समझ गए थे कि अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जानों को निछावर कर देना ही असल कामयाबी है। वो इस रज़ा को पा गए थे। इस ज़मन में मुझे बेहतर महसूस हुआ कि मैं आपके सामने रज़ा की हकीकत के बारे में चंद एक हकायात भी रखूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि इससे हमारे लिए अपनी अमली ज़िंदगी के लिए भी हमें कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो इस तरह से है कि रज़ा जो है ना ये एक बहुत बड़ा मुकाम है, और ये उसी मोहब्बत का ये समरा है जो कि दिल के अंदर उतरी हुई हो। तो वो राज़ी ब रज़ा रहना सीख गए थे। फिर क्या होता है कि आग गुलजार बन जाती है, समुद्रों में रास्ते बन जाया करते हैं, पहाड़ों में पनाहगाहें मिल जाती हैं, बसेरे बन जाते हैं, अल्लाह ताला की ताईद हासिल हो जाती है, समुद्रों में रास्ते बन जाते हैं, गिरहें खुल जाती हैं, अल्लाह की ताईद हासिल हो जाती है, अल्लाह की नुसरत आ जाती है। लेकिन पहले इंसान को प्रूव करना पड़ता है, पहले इन चीज़ों को, इन औसाफ को इख्तियार करना पड़ता है। मुसलमान जो है वो अपने जज्बे से जंगें जीती हैं मुसलमानों ने। वो 313 थे ना जंगे बदर में, तो क्या था, दुश्मनों की तादाद तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनके अंदर जज्बा था, शौक़ था, लगन था, प्यार थी, मोहब्बत थी। उन्होंने जो कुछ उनसे से हो सका वो किया, फिर तवक्कुल अल्लाह पे किया। तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे ना उनकी मदद के लिए। तो शायर कहते हैं ना कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर कि फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। तो वो जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है। हमने इसमें से यही लेसन लेने हैं। इस ज़मन में हमें ये वाक़या भी मिलता है कि बहुत ज़्यादा संगीन किस्म के हालात थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उस संगीनी के बावजूद जो है, जो मुनकरीन हक़ थे उनकी सरकोबी की, और जो ज़कात लोग नहीं देते थे उनसे ज़कात की वसूली के लिए उन्होंने चढ़ाई की, और उन्होंने ये कहा खा कुछ हो मैं इनके ऊपर मतलब इनसे ज़कात ज़रूर वसूल करूँगा। वो भी यहाँ पे वाक़या दर्ज है। यानी उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी हुक्म को उन्होंने हल्का नहीं लिया, गो कि उन्हें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने का बहुत गम था, लेकिन उन्होंने मिशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो अपने गमों को अपने दिल के अंदर छुपा के उन्होंने आगे कोशिशें की। तो हमारे लिए भी ये है कि अगर इस तरह के खुदा न खास्ता कोई भी मसले मसाइल हों तो हम कोशिशें हम जारी रखें। हमने किस तरह से इन किरदारों से रोशनी लेनी है। जो सबसे पहला पॉइंट है ना, जो मुझे समझ आया है, बहुत अहम है, जो शुरू में हमने डिस्कस किया है कि हमने ये देखना है कि ज़िंदगी में मेरी तरजीह अव्वल क्या है। ज़िंदगी में मेरी तरजीह अव्वल क्या है।
اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ پیروی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت تھی اور اتباع تھی اس کو مرکز و محور بنایا ہوا تھا. یہ ان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ چیز راسخ تھی، اور اس کو سب چیزوں سے، سب علائق سے، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے نا کہ میں تم سے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری اولاد سے، تمہارے ماں باپ سے اور سارے رشتوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو انہوں نے ان احادیث کو اور ان تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے دل کے اندر بساتے ہوئے اس کے اوپر عمل کیا تھا اور عمل کر کے دکھایا تھا. تو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو مطلب مصیبت میں ڈال کر بھی اسلام کے لیے انہوں نے کوششیں کیں. اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ انہیں یہی ہر وقت لگن رہتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان کی جانیں، ان کے مال، ان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے دین کے کام آ جائیں. ہمیں یہاں پہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ نعمان رضی اللہ عنہ کی اپنی شہادت کے ساتھ مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کرنا، وہ میں تھوڑا سا عرض کر دیتی ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے اللہ، میری شہادت کے ساتھ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما. لوگوں نے ان کی دعا پر آمین کہا، اور حضرت نعمان رضی اللہ عنہ میں سب سے پہلے شہید کیے گئے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا اے میرے اللہ، دین کو سربلند فرما، اپنے بندوں کی مدد فرما، اور اپنے دین کی سرفرازی اور بندوں کی نصرت کے لیے نعمان کو پہلا شہید بنا. یعنی ان کے لیے اپنی جان جو تھی وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی. انہیں یہ تھا کہ ہماری جان بھی چلے جائے لیکن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر چلیں، اور اس سے ہمارے دین کو سرفرازی ملے، ہمارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اس کو تقویت ملے. پھر یہ ہے کہ یہاں پر عبادہ جو ہے نا، وہ انہوں نے ایک تقریر کی شاہ سکندریہ مقوقس کے سامنے، اور انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے نا، جو کہ سچے دعوے دار تھے، تو انہوں نے اس طرح سے وہ دعائیں کیا کرتے تھے. یہ میں آپ کے سامنے وہی الفاظ رکھتی ہوں، وہ بہت مؤثر الفاظ ہیں. کہتے ہیں کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک صبح و شام اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت نصیب فرمائیے، اور اس کو اس کے وطن اور اہل و عیال کی طرف واپس نہ پلٹائیے. ہم میں سے کسی کی بھی منزل پیچھے نہیں، ہم سب تو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر چکے ہیں، اور ہماری منزل تو آگے ہے. اب دیکھیں اس دعا کے الفاظ کے اوپر غور کریں کہ ان کے لیے اب ان کی اولاد، ان کا گھر بار کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے گا، لیکن ہماری جانیں حاضر ہیں، ہم اپنی جان دے کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کریں گے. یہ ان کی دعائیں تھیں. ہماری بھی یہی دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت دے. شہادت کا کیا معنی ہے؟ گواہی دینا نا، گواہی دینا. جو لوگ اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، وہ دراصل امر ہو جاتے ہیں، وہ حیات جاودانی پا لیتے ہیں. تو جانا تو ہے ہی، تو انسان یہی دعائیں کرے. اس زمن میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ، آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا بھی عین ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں بہت زیادہ ساتھ دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے سالہ سال تک آپ کے دین کو پھیلایا، اور شاید یہی حکمت تھی آپ کی چھوٹی عمر میں شادی کرنے کی، جس کے عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. پھر اس کے بعد بی بی خدیجہ کا کردار دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح اپنا جان مال سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا. اور پھر عورتیں بھی پیچھے نہیں تھیں. عورتوں کے بھی کئی واقعات ملتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، وہ ایک جنگ میں ان کے خامد شہید ہو گئے، ان کے بھائی شہید ہو گئے، ان کے بیٹے شہید ہو گئے. تو وہ ہر دفعہ پوچھے یہی کہتی تھیں کہ میرے لیے ساری مشکلات آسان ہے، اللہ بہتری کرے گا. لیکن آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں کہ وہ ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک ہیں، وہ خیریت سے ہیں. تو ان کرداروں کے آئینے میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے. اچھا، شہادت کی موت کے ساتھ ساتھ شہادت کی زندگی
وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں تک میں اس چیز کا انالیسس کرتی ہوں نا، شہادت کی زندگی یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، اس کے ہر قول میں، اس کے ہر فعل میں، اس کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کا جذبہ ہو، اطاعت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ترتیب دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ زندگی بھی اس کی شہادت کی ہوگی، اس کا ہر قول فعل اور عمل گواہی دے رہا ہوگا کہ یہ بندہ سچا ہے۔ تو یہ بھی اپنی زندگی میں ان جذبات کو بھی ہم نے پرورش کرنا ہے، جہاں جہاں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کی زندگیوں کے لیے اپنے لیے مشل راہ بنانا ہے۔ اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں چند ایک، ان کو تھوڑا سا ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس میں سے مزید عملی کچھ نکات مل سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی طرف بلائے جو تمہاری حیات کا ضامن ہے، تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو۔ ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ اب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں نہیں رہے، تو ان کے جانے کے بعد جو بھی آپ حکم دیں تو ہم نے فوراً اس کی پیروی کرنی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اور لگے رہو صبح و شام اسی کی تسبیح میں۔ تسبیح کا معنی تو حمد ہے، بزرگی بیان کرنا ہے، لیکن قرآن کریم میں تسبیح کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے اصل معنی ہے کسی کام کو مسلسل تیز رفتاری اور انہماک کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا کہ چاند اور سورج اور ستاروں کے بارے میں سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہ سورہ یاسین کا ترجمہ ہے کہ وہ ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک کام کریں اور پھر چھوڑ دیں، کام کریں اور چھوڑ دیں، مسلسل کریں، تسلسل کے ساتھ کریں اور قرآن کے مطابق کریں اور سنت کے مطابق کریں۔ اسی سے ہمارے لیے یہ نقطہ جو ہے وہ نکل کے سامنے آتا ہے۔ اور مومن کا وظیفہ کیا ہے کہ وہ صبر اور شکر، یہ اس کی زندگی کے اہم ترین پہلو ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگ جاتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، اور ہمیں بھی انہی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ ہمیں بھی صالحین کے ساتھ اٹھانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے نا، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، اور ہمیں صالحین کے ساتھ اٹھانا تاکہ ہمارے اوپر بھی تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، آپ سب اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، بے حد و بے حساب، انگنت لا تعداد۔ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔